جیسے جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے بڑا معزز ہے، ویسے ہی عیسائیوں کے لیے اتوار کا روز اور یہودیوں کے لیے ہفتے کا روز نہایت ہی مکرم تھا۔ ہفتے کے روز ان پر پابندی لگی ہوئی تھی کہ آپ شکار وغیرہ نہیں کر سکتے۔ یہ پابندی خدائی پابندی تھی۔ بحر قلزم کے کنارے واقع شہر اعلیٰ میں یہ بنی اسرائیل کے لوگ رہتے تھے۔ یہ لگ بھگ 70,000 لوگ تھے۔ اللہ کی قدرت کہ ہفتے کے روز بے شمار مچھلیاں اس دریا میں نمودار ہوتی، ان کے منہ میں پانی آتا۔ یہ سوچتے کاش ہفتے کے روز ہمیں شکار کرنے کا حکم ہوتا، تو انہوں نے ایک بائی پاس نکال لیا ان مچھلیوں کو شکار کرنے کے لیے۔ انہوں نے اپنی ظاہری عقل کا استعمال کیا، ٹرک یوز کیا۔ انہوں نے کچھ غاریں بنا ڈالی دریا سے، گہرے گہرے گڈھے، اور اس گڈھوں تک کچھ نالیاں بنا ڈالی تاکہ ہفتے کے روز جو مچھلیاں دریا کے اندر آئیں وہ پانی کے ساتھ ساتھ وہ مچھلیاں ان گڈھوں میں آ جائیں اور پھر یہ اتوار کے دن پکڑ لیں۔ تو ہفتے کے روز مچھلیوں کو پھانستے رہے، اتوار کے روز پکڑتے رہے۔ یہ سلسلہ ان کا چلتا رہا 70 سال یا 40 سال تک۔ ان میں سے ایک گروپ نے کہا یہ نافرمانی ہے اللہ کے، شکار مت کرو۔ ایک گروپ خاموش ہو گیا۔ یہ خاموش رہنے والے اور سمجھانے والے 12,000 تھے، باقی سب شکاری۔ اور پھر حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کا دور آ گیا۔ ارشاد فرمایا حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام نے، یہ بہت بڑی خطا ہے، تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا اگر ہم نافرمانی کر رہے ہوتے تو ہمیں اب تک سزا مل چکی ہوتی، یہ نافرمانی نہیں ہے۔ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا اے بے وقوف ہو، قید کرنا ہی تو شکار ہے۔ تم نے ہفتے کے روز قید کر لیا تو ہفتے کے روز گویا شکار کر لیا۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم اتوار کے دن شکار کرتے ہیں، ہفتے کو نہیں۔ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے رب سے عرض کیا مولا ان پر عذاب بھیج دے۔ پھر خدائی حکم جاری ہو گیا، فرمانے مولا آیا قلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین، اب تم بندر ہو جاؤ۔ سیکنڈوں میں وہ بندر ہو گئے، ہزاروں لوگ جوان بندر بنا دیے گئے اور بوڑھوں کو خنزیر بنا دیا گیا۔ 3 دن تک لگاتار اسی حالت پہ وہ رہے۔ محلے کے لوگوں نے دیکھا کہ کوئی آ نہیں رہا، کوئی دھواں نہیں اٹھ رہا ہے، کوئی چولہا نہیں جل رہا ہے، بات کیا ہے، کہیں سے کوئی آواز نہیں آ رہی ہے، تو دیواروں سے کود کود کے ان کے گھروں میں داخل ہوئے۔ تو انہوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ان کے عقل اور ان کے ہوش ٹھکانے پہ تھے، مگر ان کی قوت گویائی جاتی رہی۔ وہ ان کے قدموں میں لوٹتے تھے، روتے تھے، آنسو ان کے رخساروں پہ بہتے تھے اور وہ فہاریں لگاتے تھے، مگر اللہ کے عذاب سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ یہ بنی اسرائیل کی گھٹنا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہوئی درگھٹنا ہے۔ اے لوگو اس درگھٹنا کے پیچھے عبرت ڈھونڈو، جھک جاؤ اس اللہ کے سامنے جو ازل سے ابد تک اونلی ون سپر پاور ہے۔ یہ سر خدا کے سامنے جھکا ڈالو۔ خدا